بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ان منکروں سے دریافت کرتا ہے، آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ درخت کس کی قدرت سے اگتے ہیں؟ کیا اس کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ زمین کو کس نے قرار بخشا؟ ندیاں کس نے جاری کیں؟ دریاؤں میں پردہ کس نے حائل کیا؟ کیا تمہیں اس بات کا شعور نہیں؟ بے قرار کی دعا کون سنتا ہے؟ برائی کون دور کرتا ہے؟ تمہیں زمین کی نعمت کس نے عطا کی ہے؟ کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ خشکی اور تری میں تمہارے لیے راستے کون بناتا ہے؟ رحمت والی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ کا شریک کون ہے؟ اگر ہے تو دلیل پیش کرو۔ یہی نہیں بلکہ آخرت کے معاملے میں ان کی سمجھ اور بھی گئی گزری ہے، یہ تو اندھے ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو کیسے زمین سے نکالے جائیں گے؟ یہ تو ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، زمین میں چل پھر کر دیکھو گرین کا انجام کیا ہوا ہے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ مردوں کو اور بہروں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں، اور وہی لوگ مسلمان ہیں۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے کیے کی خبر مل جائے گی۔ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر ملے گا، اور برائی والے کو اوندھے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اے نبی، آپ فرما دیں کہ مجھے فرمانبردار بننے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ میں قرآن سنا دوں۔ پھر جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو گمراہ رہا اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے انہیں اللہ کے حکم کے مطابق دریا میں ڈال دیا۔ وہ فرعون کی بیوی کے ہاتھ لگے تو فرعون کے ہاں ان کی پرورش ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ وہ واپس ماں کی گود میں آئے اور اپنی ماں کا دودھ پیتے رہے۔ بڑے ہوئے تو دو آدمی کو لڑتے دیکھا۔ مظلوم کی امداد میں دوسرے کو مکہ رسید کیا تو وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی چاہی، چنانچہ اللہ غفور رحیم نے انہیں بخش دیا۔ یہ خبر سرداروں تک پہنچی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا۔ ایک شخص نے آ کر آپ کو خبر دی، چنانچہ آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور مدین پہنچ گئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ کو بلا کر اپنے ہاں نوکر رکھ لیا، اور اس کے بعد اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی۔ آپ علیہ السلام اہلیہ کو لے کر چلے تو طور کے پہاڑ پر آپ کو عصا اور ید بیضاء کے معجزات عطا ہوئے، اور فرعون اور حامان کے پاس جانے کا حکم ملا۔ آپ ہی کی درخواست پر آپ کے بھائی ہارون کو نبوت دے کر آپ کے ساتھ کر دیا گیا۔ دونوں بھائیوں نے فرعون کے پاس پہنچ کر اسے دعوت دی۔ فرعون نہ مانا اور اپنے لشکروں سمیت پانی میں ڈوب مرا۔ ان سے کہیں کہ اگر تمہارے پاس قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی کوئی کتاب موجود ہے لے آؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ان سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے جس کو چاہے۔ اس دن اللہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم کو دعویٰ تھا؟ وہ اپنے شریکوں کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہ دیں گے، اور عذاب دے کر کہیں گے کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اللہ نے اسے بے حساب مال و دولت عطا کیا ہوا تھا۔ اس کے خزانوں کی کنجیاں زور آور لوگوں کے گروہ کو بھی اٹھانا مشکل ہوتی تھیں۔ اس نے اکڑ دکھائی اور کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجھے اپنے علم اور ہنرمندی سے ملا ہے۔ اس کی دولت دیکھ کر دنیا والے رشک کرنے لگے، لیکن اہل علم نے کہا کہ اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کو اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھسا دیا۔ جو لوگ اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر کہتے تھے کہ کتنا نصیب والا ہے، اب کہنے لگے کہ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا۔ آخرت کی زندگی تو بہرحال اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اے پیغمبر، آپ کو توقع نہ تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی، مگر یہ تو آپ کے پروردگار کی طرف سے سراسر رحمت ہے۔ اس کے سوا سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ حکم اسی کا ہے اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ایمان لانے کا دعویٰ کریں اور ہم انہیں بغیر آزمائش چھوڑ دیں گے؟ اللہ ان سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کر چکا ہے، اور اس نے یہ واضح کرنا ہے کہ ایمان کے دعوے میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ اللہ نے انسان کو ماں باپ سے بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے، البتہ اگر وہ شرک کی تعلیم دے تو ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 برس رہے۔ جب ان کی قوم پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا تو وہ اور ان کے ساتھی کشتی والے بچ گئے، مگر قوم پانی میں ڈوب کر ختم ہوئی۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اسی سے ڈرنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، مگر وہ نہ مانے اور کہنے لگے کہ ان کو قتل کرو یا آگ میں ڈالو، بس اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے حیائی سے روکا تو وہ بولے لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب۔ پھر اللہ کا عذاب آ گیا تو اللہ نے لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ ان کی بیوی دوسروں کے ساتھ عذاب کا نشانہ بنی۔ مدین میں اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ مدین والے قوم عاد اور قوم سمود عذاب کا شکار ہوئے۔ اس طرح قارون، فرعون اور حامان بھی عذاب کا نشانہ بنے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بنایا ہے، ان کی مثال مکڑی کی ہے جس نے گھر بنایا، مگر گھروں میں سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ یہ مثالیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے، مگر ان کو سمجھتے وہی ہیں